ہفتے والے دن ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے صفحات شہید جو ہے جلا دیے گئے ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جس انسان نے قرآن مجید کو آگ لگائی ہے نا، اس انسان نے 6-7 مہینے پہلے رمضان پچھلے سال اپریل میں اس نے یہ کلیئر کر دیا تھا، ساری دنیا کے اندر اس نے اعلان کر دیا تھا کہ ان قریب ہی میں قرآن مجید کو آگ لگاؤں گا۔ اس نے یہ واضح الفاظ کہے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے تب ہمارے مسلمان حکمران سو رہے تھے، تب ہم سو رہے تھے، تب ہماری عوام تمام مسلمان سو رہے تھے۔ اس کے علاوہ میں بتا دوں، اسی انسان نے یہ پہلی دفعہ کام نہیں کیا، اس انسان نے پہلے کئی دفعہ قرآن مجید کو آگ بھی لگائی ہے، قرآن مجید کے صفحات کو شہید بھی کیا، لیکن پہلے اتنا زیادہ چرچا نہیں مچا، اور وہ کرتا بھی وہاں پہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی تھی نا، وہاں پر جا کر وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا تھا، اور کئی دفعہ اس کے بارے میں پہلے شور مچ چکا ہے۔ اور یورپ کے اندر تو ایک معمول بن چکا ہے کہ وہ جہاں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ مسلمان ہے، وہاں پر ان کو بھڑکانے کے لیے قرآن مجید لے کر آتے ہیں اور اس کی بے ادبی کرتے ہیں۔ کبھی قرآن مجید کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو استغفر اللہ آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس نا ایک پورا صفحہ اس انسان کے بارے میں جس نے قرآن مجید کو آگ لگائی نا، میں نے پورا اس کے بارے میں پورا بائیو ڈاٹا لکھ کے رکھا تھا، سوچا تھا کہ یہ پورا کا پورا آپ سے شیئر کروں گا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بتانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس انسان کی میں شروع سے لے کے اینڈ تک میں آپ کو ساری حقیقت بتا دیتا ہوں، وہ اس کا نام کیا ہے، وہ رہتا کہاں پر ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ اس کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا، اس کو اب کس ملک میں پابندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مطلب میں آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن دے سکتا ہوں جو میں نے ابھی لکھی ہے۔ سوچا تھا بناؤں گا اسی کے اوپر، لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اگر اس انسان کا سارا بائیو ڈاٹا جان بھی جائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ میں اس ملعون کی پکچر آپ کو ضرور دکھا دیتا ہوں، لیکن میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے بارے میں اپنا وقت ضائع کروں، اس کے بارے میں مکمل آپ کو بایو ڈاٹا دوں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں۔ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک کافر للکار رہا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا انسان للکار رہا ہے آج سے 7-8 مہینے پہلے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید کو جلاؤں گا، تب ہم مسلمان کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ تب ہم مسلمان کیوں سو رہے ہوتے ہیں؟ تب ہم مسلمان حکمران ہمارے کیوں سو رہے ہوتے ہیں؟ یہ آگ زیادہ پتہ کیوں لگی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آگ اس لیے زیادہ لگی ہے کہ ترکی کے سفارت خانہ کے سامنے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے، اور ترکی کو اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ یہ ایک تو اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، دوسرے نمبر پر اس نے ہمارے سفارت خانے کے سامنے آگ لگائی ہے، تو یہ کوئی اچھا امیج نہیں دنیا کے سامنے جاتا۔